سائنس کے موقر جریدے نیچر میں شائع ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چینی سائنسدانوں نے ذیابیطس ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 دونوں کے مریضوں کا کامیاب علاج کیا ہے۔ دونوں مریض سٹیم سیل تھراپی کی وجہ سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ دونوں مریضوں کے اپنے جسموں سے حاصل کردہ سٹیم سیلز کو لیبارٹری میں ری پروگرام کرنے کے بعد انہیں دوبارہ ان کے جسموں میں ٹرانسپلانٹ کر دیا گیا۔ اب دونوں مریضوں کے پینکریاز جسم میں بلڈ گلوکوز لیول کو برقرار رکھنے کے لیے مطلوبہ انسولین تیار کر رہے ہیں اور انہیں ادویات کی ضرورت نہیں رہی۔ رپورٹ کے مطابق 59 سالہ شخص جو ٹائپ 2 ذیابیطس کے مریض تھے اور انہیں خون میں گلوکوز لیول کو برقرار رکھنے کے لیے دن میں کئی بار انسولین انجیکشن کی ضرورت ہوتی تھی، اب وہ 33 ماہ سے انسولین سے آزاد ہو چکے ہیں اور ان کا پینکریاز مکمل طور پر فعال ہو چکا ہے۔ اسی طرح 25 سالہ خاتون جو ٹائپ 1 ذیابیطس میں مبتلا تھیں، وہ سٹیم سیل کی ٹرانسپلانٹ کے 3 ماہ بعد اپنی انسولین پیدا کر رہی ہیں۔ سٹیم سیل تھراپی کے ذریعے ذیابیطس کا علاج ڈھونڈنے کی یہ پہلی کوشش نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کوششیں ہو چکی ہیں۔ یہ کوششیں متعدد وجوہات کی وجہ سے زیادہ کامیاب نہیں رہی ہیں، جن میں سٹیم سیل ڈونرز کی کمی اور مریض کے مدافعتی نظام کی طرف سے فورن سیلز کو قبول نہ کرنا شامل ہیں۔ سٹیم سیلز جسم کے بنیادی سیلز کو کہا جاتا ہے جو جسم کے لیے مرمت کے نظام کے طور پر کام کرتے ہیں۔ جسم میں موجود زیادہ تر سیلز میچور سیلز ہوتے ہیں جنہیں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، مثلا جگر کا سیل ہارٹ کے لیے کام نہیں کر سکتا، لیکن سٹیم سیلز ان سے مختلف ہوتے ہیں۔ وہ افزائش کے ابتدائی مرحلے میں ہوتے ہیں اور ان میں مختلف سیلز کی شکل اختیار کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ البتہ چین میں ہونے والی تحقیق میں پہلی بار مریض کے اپنے جسم سے سٹیم سیلز حاصل کر کے انہیں ری پروگرام کر کے دوبارہ ٹرانسپلانٹ کیا گیا ہے، جسے جسم کا مدافعتی نظام قبول کرتا ہے۔ چینی سائنسدانوں نے اپنی تحقیق میں ذیابیطس کے مریضوں کے جسم سے حاصل کردہ سٹیم سیلز کو سیڈ سیلز کے طور پر استعمال کر کے اس کی کاپیاں بنا کر انہیں دوبارہ مریض کے جسم میں ٹرانسپلانٹ کر دیا۔ اس ٹرانسپلانٹ کے بعد مریضوں کا پینکریاز جو ناکارہ ہو چکا تھا وہ ایک بار پھر فعال ہو گیا اور مریضوں کو ادویات سے چھٹکارا مل گیا۔ دنیا میں تقریباً 500 ملین لوگ ذیابیطس کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ پچھلے 4 اشروں میں ذیابیطس کے مریضوں میں 5 گنا اضافہ ہوا ہے۔ 2030 تک ان کی تعداد 665 ملین تک پہنچنے کا اندازہ ہے، جن میں اکثریت ٹائپ 2 ذیابیطس کی ہے، جس میں جسم مناسب مقدار میں انسولین پیدا نہیں کر پاتا۔ ٹائپ 1 ذیابیطس میں جسم کا مدافعتی نظام پینکریاز میں آئلٹ سیلز پر حملہ ور ہو جاتا ہے، جس سے پینکریاز مطلوبہ مقدار میں انسولین پیدا نہیں کر سکتا۔ کینیڈا کے شہر ایڈمنٹن کی یونیورسٹی آف البرٹا کے ٹرانسپلانٹ سرجن اور محقق جیمز شپیرو کا کہنا ہے کہ چین میں ہونے والی تحقیق کے نتائج حیرت انگیز ہیں۔ انہوں نے مریض میں ذیابیطس کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے، جس سے پہلے کافی مقدار میں انسولین کی ضرورت تھی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ سٹیم سیل سے ذیابیطس کا کامیاب علاج لوگوں کو مسلسل ادویات استعمال کرنے کے بوجھ سے آزاد کر سکتا ہے اور صحت اور معیار زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے اور صحت کی دیکھ بھال کے اخراجات کو کم کر سکتا ہے۔